أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. سورۃ الاحزاب کی یہ جو ہم آیت آج پڑھنے لگے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمان مرد اور عورتوں کی کچھ صفات جو ہے وہ بیان فرمائی ہیں، اور ان صفات کا ہر ایک میں جو ہے وہ مرد اور عورت کا خاص طور پر ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ یہ خوبیاں جن میں بھی ہوں گی، خواہ وہ مرد ہو خواہ وہ عورت ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ مرد اور عورت کی صنف میں جہاں فرق ہے وہاں ان کے کاموں میں بھی فرق ہے، ان کے زندگی کے جو شعبہ جات ہیں ان میں بھی فرق ہے، ٹھیک ہے. مرد باہر کی زندگی کے معاملات جو ہے وہ سنبھالتا ہے اور عورت زندگی کے اندرونی معاملات سنبھالتی ہے. مرد گھر سے باہر رہ کر جو ہے وہ یہ کہہ لیں کہ کام کرتا ہے، اور عورت چار دیواری میں رہ کر کام کرتی ہے. تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دونوں کے کاموں میں فرق ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں ایک بات تو یہ واضح ہو گئی کہ یہ صفات جو ہیں، خوبیاں جو ہیں، وہ مرد میں ہوں یا چاہے عورت میں ہوں، دونوں اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے وہ برابر ہیں، ٹھیک ہے. دوسری بات جو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر واضح کر دیا مرد اور عورت کا بار بار یہ نام لے کر ان صفات میں، وہ یہ بھی تھا کیونکہ ہر قرآن پاک کی یہ کہہ لیں کہ قرآن پاک میں مکمل طور پر جو ہے وہ مذکر کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے. تو جو کوئی بھی ایسی بات آتی نیکی کی اور اس کا اجر بیان کرنے کی تو مرد کی بات ہوتی، تو عورتوں کو اس معاملے میں بھی یہ تھا کہ جو بھی احکامات ہیں اجر و ثواب کے بارے میں وہ سارے مردوں کے لیے ہوتے ہیں، عورت کا نام کہیں بھی نہیں آتا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو ہے یہ کئی مقامات پر جو ہے وہ پھر مرد اور عورت الگ الگ سے جو ہے وہ نام لے کر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. جیسے ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص کا جو ہے وہ نیک عمل ضائع نہیں کرتا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، ٹھیک ہے. تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کا جو ہے وہ الگ الگ سے ذکر کر کے جو ہے وہ قرآن پاک میں عورتوں کے اس اعتراض کا جواب دیا ہے جو یہ کہتی تھیں کہ ہمارا نام کہیں بھی نہیں آتا. تو آئیے اس آیت کو اب ہم شروع کرتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے جو صفات کچھ بتائی ہیں. ان بے شک المسلمین مسلمان مرد، والمسلمات اور مسلمان عورتیں، ٹھیک ہے. یہ جمع کی علامت ہے، مسلم اور مسلمتن، مسلمن مذکر ہے مرد کا، اور مسلمتن مونس کا مذکر واحد ہے. میں رپیٹ کرنے لگی ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی. مسلمن مذکر کا واحد ہے اور مسلمتن مونس کا واحد ہے، ٹھیک ہے. تو مسلمن کی جمع مسلمون ہے، اصل میں مسلمون ہے، واو نون اینڈ پہ آتا ہے تو وہ جمع ہو جاتی ہے مذکر کی، لیکن یا نون بھی آتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی واو نون یا یا نون اینڈ پر ہو تو وہ مذکر کی جمع ہوگی. تو مونس کی جو جمع ہے وہ الف تا آتا ہے، یعنی مسلمات، مسلمتن میں مسلمات، ٹھیک ہے. تو یہ مذکر اور مونس کی جمع، اور اسی پیٹرن پر جو ہے وہ اسی گرامر کے رول پر جو ہے وہ آگے ساری جو ہے وہ مذکر اور مونس کی جو ہے وہ جمع دی گئی ہیں، ٹھیک ہے. تو مسلمین یعنی مسلمان مرد، والمسلمات اور مسلمان عورتیں، آگے والمومنین اور مومن مرد، والمومنات اور مومن عورتیں.
اب یہاں میں صرف ان دونوں میں پہلے ایکسپلین کر دوں، واضح کر دوں، مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں. اب مسلمان اور مومن دونوں لفظ آئے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس آیت کے ذریعے ہمیں یہ واضح ہو گیا کہ مسلمان اور مومن میں فرق ہے. مسلمان اصل میں اس کو کہتے ہیں جو اسلام قبول کرتا ہے. مسلمان کا اصل میں معنی ہوتا ہے مطیع ہو جانا، فرما بردار ہو جانا، اطاعت میں آ جانا یا تسلیم کر لینا، ٹھیک ہے. تسلیم کر لینا یعنی جو دین اسلام کو قبول کر لیتا ہے، تسلیم کر لیتا ہے، جو دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، وہ مسلمان ہو جاتا ہے. اور مومن کا لفظ ایمان سے ہے، یعنی ایمان لانے والا. ایمان اصل میں اس کو کہتے ہیں جو بغیر دیکھے چیز پر یقین کیا جائے، ٹھیک ہے. بغیر دیکھے بالغیب پر یقین کرنے کو ایمان کہتے ہیں اصل میں. تو اب مومن وہ ہے جو بن دیکھے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرتا ہے، بن دیکھے اللہ اور اس کے رسول کی ذات پر یقین لاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس لحاظ سے مسلمان اور مومن میں فرق ہے. مسلمان دائرہ اسلام میں داخل تو ہو جاتے ہیں لیکن وہ مکمل طور پر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل پیرا نہیں ہوتے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اطاعت نہیں کرتے، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں لیکن مکمل طور پر اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے. تو مومن وہ ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم سنا اور بس اس پر عمل کر لیا، یہ نہیں سوچا کہ اس میں کرنا چاہیے تو کیا حکمت ہے، نہیں کرنا چاہیے تو کیوں نہیں ہوتا، اور کیا اس کا گناہ ہوتا ہے، یہ باتیں اس میں نہیں آتی. مومن کی یہ صفت ہے، ٹھیک ہے. مومن کی یہ صفت ہے کہ وہ اس میں چون چاہ نہیں کرتا، جو حکم ملتا ہے اس پر آنکھیں بند کر کے عمل کرتا ہے. یہ نہیں سوچتا کہ یہ حکم کیوں نازل ہوا، کس لیے ہوا، ہمیں کیوں کرنا ہے، دوسروں کو کیوں نہیں کرنا، یا فلاں فلاں، ٹھیک ہے. تو یہ مسلمان اور مومن میں فرق ہے. سورۃ الحجرات میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ایکسپلین کیا ہے کہ جب یہودی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہودیوں میں سے بعض لوگ جو ہے تو انہوں نے مدینہ کے قبائل یعنی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ پھر یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم آپ پر ایمان لے کر آئے ہیں، ہم نے اسلام قبول کیا ہے تو ہم ایمان لے کر آئے ہیں تو ہمارا آپ پر احسان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں بھی اس آیت کو جو ہے وہ واضح کیا ہے کہ انہیں کہہ دو کہ ابھی تم مومن نہیں ہوئے، ابھی تم نے اسلام قبول کیا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ کہو کہ ہم ایمان نہیں لائے بلکہ یہ کہو کہ ہم اسلام لے کر آئے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس میں بھی سورۃ الحجرات میں بھی واضح کر دی ہے کہ مومن اور مسلمان میں فرق ہے. تو مجھے یہ صرف ایکسپلین کرنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں صفات واضح کر دی ہیں. ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمومنین والمومنات اور مومن مرد اور مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، قانتین یعنی اطاعت کرنے والی، فرما بردار اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، والصادقین والصادقات، صادق صدق سے ہے، صدق کا مطلب ہوتا ہے سچائی، اور صادق کا مطلب سچ بولنے والا، اور سچ بولنے والے مرد، والصادقات اور سچ بولنے والی عورتیں، والصابرین والصابرات، صابر صبر کرنے سے ہے یعنی صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، خاشعین یعنی عاجزی اختیار کرنے والے، ٹھیک ہے. والخاشعین والخاشعات اور عاجزی اختیار کرنے والے مرد اور عاجزی اختیار کرنے والی عورتیں. عاجزی کا لفظ کیونکہ یہ پیچھے جو میں نے بتائی ہیں آپ کو ساری صفات بتائی ہیں، میرے خیال سے اس میں کوئی اتنی مشکل نہیں ہے جس میں آپ کو ایکسپلینیشن چاہیے ہو کہ فرما بردار کسے کہتے ہیں اور سچ بولنے سے کیا مراد ہوگا اور صبر کن حالات میں کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو خاشعین کا صرف میں ایکسپلین کر دیتی ہوں کہ خاشعین عاجزی اختیار کرنے والے. عاجزی کا معنی ہر معاملے میں ہے، زندگی کے تمام معاملات میں عاجزی اختیار کرنا، اور خاص طور پر اس سے مراد جو ہے وہ نماز میں خشوع و خضوع جو ہے وہ اس کو قرار دیا گیا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں اس سے مراد ہم خاص طور پر نماز کا کہہ سکتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی عبادات میں جو ہے وہ عاجزی اختیار کرنا. والمتصدقین والمتصدقات، والمتصدق یہ صدق کا لفظ ہے. اب یہ صدق اور صادق میں فرق بتا دوں، ٹھیک ہے. صادق میں دیکھیں دال کے اوپر شد نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور صدق میں دال کے اوپر شد ہے، صدقہ سے ہے یہ، ٹھیک ہے. وہ صدق تھا یعنی صدق سے تھا جس میں دال کے اوپر صرف اور صرف جزم آتی ہے. صادق صدق سے لفظ نکلا ہے جس میں دال کے اوپر صرف جزم آتی ہے، صدق یعنی سچائی. اور صدق جو ہے وہ صدقہ سے ہے جس میں دال کے اوپر شد آتی ہے یعنی دال 2 دفعہ بولی جاتی ہے، صدقہ، ٹھیک ہے. صدقہ. تو یہ صدقہ یعنی اس کا مطلب ہے اللہ کی راہ میں دینا. اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینے سے مراد جو ہے وہ زکوٰۃ بھی ہے اور خیرات بھی ہے،
ٹھیک ہے، یعنی کسی بھی معاملے میں اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کرنے کو صدقہ کہا جاتا ہے۔ تو المتصدقین والمتصدقات، اور صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، ہم اس کو خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ والصائمین والصائمات، صائم صوم سے ہے، صوم کا مطلب ہوتا ہے روزہ، تو صائم روزہ رکھنے والے، ٹھیک ہے۔ والصائمین، اور روزہ رکھنے والے مرد، والصائمات، اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، حافظین یعنی حفاظت کرنے والے، ٹھیک ہے، حفاظت، حافظ یعنی حفاظت کرنے والے مرد، فروجہم اپنے شرمگاہوں کی، فروج فرج کی جمع ہے، فرج شرمگاہ کو کہتے ہیں، سطر کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جسم کا وہ حصہ جو مرد اور عورت دونوں کے لیے پوشیدہ رکھنا ضروری ہے۔ تو فروجہم اپنے شرمگاہوں کی، حافظین حفاظت کرنے والے مرد، والحافظاتی اور حفاظت کرنے والی عورتیں، یعنی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں۔ والذاکرین اللہ والذاکرات، والذاکرین اللہ کثیرا، والذاکرین ذاکر ذکر سے ہے، ذکر کا مطلب ہوتا ہے یاد کرنا، نصیحت پکڑنا یا ذکر کرنا، ٹھیک ہے۔ تو ذاکرین ذکر کرنے والے مرد، اللہ اللہ کا، کثیرن کثرت سے ذکر کرنے والے مرد، والذاکراتی اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں۔ اب ذکر کرنے کے صرف یہ نہیں کہا اللہ کا ذکر کرنے والے، اللہ کو یاد کرنے والے، بلکہ اس میں یہ کہا گیا ہے کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والے، ٹھیک ہے۔ اس میں حضرت معاذ بن انس کی ایک روایت ملتی ہے جس میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کو جہاد کرنے والوں میں، یعنی جہاد جو بھی جہاد کرتا ہے تمام لوگ مجاہد ہوتے ہیں، ان میں سے سب سے زیادہ افضل اللہ تعالیٰ کے نزدیک یا سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمایا جو اللہ کو سب سے زیادہ یاد کرنے والا ہو۔ پھر اسی طریقے سے انہوں نے سوال کیا کہ جو نماز ادا کرتے ہیں تمام نمازیوں میں سے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو معزز یا قریب ترین کون ہوگا، تو محبوب ترین کون ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو جو سب سے زیادہ یاد کرنے والا ہو۔ اس طرح سے انہوں نے تمام عبادات کے بارے میں جو ہے وہ فردن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے کہ اس عبادت میں سب سے زیادہ، روزہ رکھنے والوں میں سب سے زیادہ، حج کرنے والوں میں سب سے زیادہ، صدقہ خیرات کرنے والوں میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب کون ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا جو ان میں سے سب سے زیادہ اللہ کو یاد کرنے والا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنے سے مراد یہ ہے کہ جب انسان کی زبان پر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہر وقت رہے، اللہ کوئی بھی بات، وہ زندگی کے معاملات، اپنے جو بھی گفتگو کرتا ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بہن بھائی ماں باپ کے ساتھ جو گفتگو کرتا ہے اس میں اللہ کا نام ضرور شامل ہو، انشاءاللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، اس طرح کے کلمات، اور اس کے ساتھ ساتھ کام کاج، جیسے اب اگر عورتوں کا کیا جائے تو عورتیں گھر میں جو کام کاج کرتی ہیں، آٹا گوندتی ہیں، روٹیاں پکاتی ہیں، کھانا بناتی ہیں، صفائی کرتی ہیں، تو اس میں ساتھ میں ذکر کرتی رہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح سے یعنی جب اللہ تعالیٰ کا نام زبان پر جاری رہے تو اس کا مطلب ہے کہ کثرت سے ذکر کرنا، اس سے مراد یہاں یہ ہے۔ والذاکرین اللہ کثیر والذاکرات، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں۔ اب یہاں تک جو ہے وہ صفات کتنی بتائی گئی، ہم یہ سٹارٹ سے دیکھتے ہیں۔ مسلمان مرد اور عورتیں 1، والمومنین والمومنات، مومن مرد اور عورتیں 2، قانتین والقانتات، فرمانبردار مرد اور عورتیں 3، والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد اور عورتیں 4، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور عورتیں 5، والخاشین والخاشیات، اور عاجزی اختیار کرنے والے مرد اور عورتیں 6، والمتصدقین والمتصدقات، اور صدقہ دینے والے مرد اور عورتیں 7، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور عورتیں 8، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں 9، والذاکرین اللہ کثیر والذاکرات، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں 10۔ یہ 10 صفات کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما کر کیا ارشاد فرمایا ہے؟ اعد اللہ، اعد تیار کر رکھا ہے، اللہ نے، لہم ان کے لیے، مغفرتن بخشش، و اجرن اور اجر، عظیمہ بڑا۔ اعد اللہ لہم مغفرتن و اجرن عظیمہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یعنی ان سب کے لیے، یہ 10 صفات رکھنے والے مرد اور عورتوں کے لیے بخشش اور بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔